اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کے سیاسی بھونچال کو لے کر سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شرد پوار کے لاڈلے اجیت پوار آخر بی جے پی کی گود میں جا کر بیٹھ ہی گئے ہیں۔ بڑی غداری کی ہے، لوگ عجیب عجیب انداز میں سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں، اور شرد پوار کا فوٹو جہاں پر نظر آ رہا ہے لوگ کالک پوت رہے ہیں، چپلیں مار رہے ہیں، بہت عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ لیکن خیر چلیے، آئیے بڑی خبر آ رہی ہے کہ شرد جی پوار کا بیان آیا ہے کہ این سی پی پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ کھڑی ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی میں شامل ہونے کی کوئی تجویز، کوئی بات میرے سامنے یا میرے پاس نہیں آئی ہے۔ شرد پوار نے اس بات پر پوری طرح سے بریک لگا دیا کہ بی جے پی کے ساتھ شامل ہونے کی ان کے پاس کوئی تجویز، کوئی موضوع آیا تھا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ بی جے پی کے ساتھ شامل ہونے کی کبھی بھی کوئی تجویز میرے پاس نہیں آئی۔ کچھ لوگوں نے وزیر کا، منتری کا حلف لیا ہے، شپت لی ہے، لیکن اس سے پارٹی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ این سی پی کے صدر شرد پوار نے 17 میں کہا کہ پارٹی اگلے 3-4 مہینوں میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ وہیں پر اب بڑے بڑے نیتا اپنا سمرتھن ظاہر کر رہے ہیں، جس میں پاتھری کے شرد پوار کے بہت ہی قریبی اور مسلم قد آور نیتا بابا درانی کا بڑا بیان آیا ہے کہ میں پوری طاقت کے ساتھ اور پورے سپورٹ کے ساتھ شرد جی پوار کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں ایک خبیث نے بڑی مردود اور لعنتی حرکت کی ہے، قرآن مقدس کو جلا کر پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ خیر، اس کو لے کر اب عالم اسلام ایک ہو رہا ہے۔ OIC، جی ہاں، عالمی اسلامی تعاون تنظیم نے جب عرب میں اجلاس بلایا تو پھر سویڈن بیک فٹ پر آ گیا، اور سویڈن نے معافی مانگتے ہوئے بہت ساری باتوں کا اظہار کیا۔ اور یہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ توہین قرآن جو سویڈن میں ہوئی ہے، اس کو لے کر خود پاپ فرانسس غصہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کو کبھی بھی دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں پر رضا اکیڈمی کے الحاج سعید نوری صاحب کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن کروڑوں مسلمانوں کو مشتعل کر رہا ہے، بھڑکا رہا ہے۔ رضا اکیڈمی نے مینارہ مسجد ممبئی پر زبردست احتجاج کیا اور قرآن کی عظمت میں نعرے بھی لگائے، اور
اس ملعون کو سخت سزا دی جائے ایسا مطالبہ کیا۔ وہیں پر انہوں نے کہا کہ ہم قرآن مقدس کی توہین کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، UCC یکساں سول کوڈ کو لے کر لگاتار خبریں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں مسلمانوں کو یہ بتاؤں کہ آپ کو زیادہ مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ UCC جو لایا جا رہا ہے اس کا نقصان آپ سے زیادہ ہندو بھائیوں کو ہونے والا ہے۔ ابھی بی جے پی یہ مکاری کر رہی ہے کہ ہندوؤں کو اور گوبر بھکتوں کو، پاگلوں کو کچھ خاموش بٹھانے کے لیے باقاعدہ بی جے پی یہ بدماشی کر رہی ہے کہ ایسا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کا نقصان صرف مسلمانوں کو ہوگا تاکہ ہندو بھائی خاموش بیٹھے رہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ جتنے بھی ہندو بھائی اور جتنے بھی الپ سنکھیانگ ہیں، مائنورٹیز ہیں ہندوؤں میں، ان کو بھی اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ ان کو جس دن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو بی جے پی اور مودی جی کو بھاگنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ خیر چلیے آئیے، یکساں سول کوڈ کو لے کر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ یکساں سول کوڈ پر پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ممبران نے حکومت کی نیت اور لا کمیشن کی سفارشات پر بھی سوال اٹھائے ہیں، اور حضرت مولانا ارشد مدنی سے لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور تمام ہی مسلم دھرم گرو اس بات کو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ ملک کو تقسیم کر دے گا، ملک میں نفرتوں کو، دنگے فساد کو بڑھا دے گا، اور یہی بی جے پی چاہتی ہے۔ مگر بی جے پی کا ایک نمبر 1 کا رکھیل اور دلال چینل علماء کے اور ہمارے بیانوں کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے بنگلور کرناٹک سے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ ED نے کرناٹک میں تلاشی مہم چلائی ہے۔ اب کرناٹک میں تو تلاشی مہم چل رہی ہے، کیونکہ کرناٹک میں بی جے پی کو لات گھونسے مار کر، بڑا ذلیل کر کے کرناٹک کے ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر بی جے پی کو وہاں سے نکالا ہے۔ تو اب بی جے پی کیا کرے گی کہ ED کو کرناٹک میں چھوڑ دے گی، جاؤ ذرا تھوڑا سا ادھر رخ کر لو اور پریشان کرو۔ تو اب لوگوں نے، ED ایک بہت اچھا شعبہ ہے، بڑا شعبہ ہے، بڑے اچھے کام کر سکتا ہے، مگر ED اب ایسا لفظ ہو گیا کہ کچرا اٹھانے والا بھی ED کو بدنام کرتا ہے اور ED کے خلاف بولتا ہے۔ یعنی ED کی چھبی جو ہے بالکل بی جے پی نے خلاص کر دی ہے، ختم کر دی ہے، اور ED کو بدنام کرنے کا کام بی جے پی نے، مودی جی نے بڑے پیمانے پر کیا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر تو باقاعدہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ED نے اب تک گھوٹالے کرنے والوں کو جیل میں نہیں بھیجایا ہے، بلکہ سب سے زیادہ ED نے گھوٹالے کرنے والوں کو بی جے پی میں بھیجایا ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ، ہمارا بھی کام ختم، تمہارا بھی ٹینشن ختم۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ جو وہاں کی وزیر اعظم ہیں، ستمبر میں وہ ہندوستان کا دورہ کر رہی ہے، اور خبریں آ رہی ہے کہ شیخ حسینہ G20 کانفرنس، G20 اجلاس میں شرکت کرے گی۔ جولائی میں عوامی لیگ کا وفد بھی پھر یہاں سے ہندوستان کا دورہ کرے گا۔ لیکن خبریں آ رہی ہے کہ اس سے پہلے عبید القادر کی قیادت میں عوامی لیگ کا ایک سیاسی وفد جولائی کے وسط میں اگلے مہینے میں ہندوستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ ہندوستان میں G20 کانفرنس میں مدعو مہمان کے طور پر شرکت کرے گی۔ اس کانفرنس میں بنگلہ دیش سمیت 9 غیر رکن ممالک کو بطور مبشر مدعو کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ شیخ حسینہ کانفرنس سے خطاب بھی کریں گی۔ آئیے ناظرین، جو اللہ کے مہمان یعنی حاجی حج کے لیے گئے تھے، الحمدللہ حاجیوں کی اب وطن واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ کل دلی ایئرپورٹ پر حج کمیٹی کی چیئرپرسن نے آنے والے حاجیوں کا ویلکم کیا، استقبال کیا۔ فریضہ حج بیت اللہ 2023 کی ادائیگی کے بعد ہندوستانی حاجیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ گزشتہ کل صبح 9:45 پر شروع ہو گیا۔ دہلی امبارکیشن پوائنٹ پر پہلی پرواز، پہلی فلائٹ صبح 9:45 پر پہنچی۔ اس موقع پر دلی اسٹیٹ حج کمیٹی کی چیئرپرسن کوثر جہاں نے حاجیوں کا استقبال کیا۔
आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों में पटना में तमाम अपोजिशन पार्टियों का एक ज़बरदस्त इजलास और कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यह तय किया गया था कि मुल्क अब दंगे फसाद की तरफ बढ़ रहा है, मुल्क अब बेरोजगारी की तरफ बढ़ चुका है और मुल्क को असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बाकायदा हिंदू मुसलमानों का घटिया कार्ड बीजेपी खेल रही है। तो बीजेपी को इस मुल्क से हटाने, सत्ता और कुर्सी से हटाने और इस प्यारे मुल्क को बचाने के लिए हमें क्या करना है, ऐसी एक मीटिंग पटना में तमाम अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं की हुई थी। अब खबरें आ रही कि अगली मीटिंग अपोजिशन लीडरों की बेंगलुरु यानी कर्नाटक में होगी। खबरें हैं कि 13-14 जुलाई को बीजेपी को हटाने के तौर तरीकों पर गौर किया जाएगा और हतमी फैसला बेंगलुरु में किया जाएगा। अब पूरे मुल्क के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी के नापाक हरकतों से मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है। अब बीजेपी को सत्ता और कुर्सी से हटाने के लिए सबको एक आना जरूरी है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के नागपुर शहर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बताया कि एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। इतवार को दोस्तों की एक टोली झील पर सैर करने के लिए, तफरी करने के लिए और बारिश का मजा लेने के लिए पहुंची, लेकिन बारिश का मजा लेने निकले दोस्त तमाम के तमाम जान की बाजी हार गए। 5 जिगरी दोस्त झील में डूब गए। पूरे इलाके में सोग का मातम का माहौल है। नागपुर में कोहराम मच गया है। 5 दोस्त इतवार को छुट्टी का मजा लेने और बारिश का मजा लेने के लिए झील में तैराकी के लिए मोगांव जिलपी गए थे। वो झील में तैरने के लालच से बाज नहीं आए, जो पहले ही बारिश में बढ़ चुकी थी। चारों माहिर तैराक नहीं थे, फिर भी एक दूसरे की मदद से पानी में उतरे, झील के किनारे कुछ वक्त गुजारा, फिर तैरने के लिए आगे बढ़े। उन्हें एहसास नहीं था कि कितना गहरा पानी है। आखिर चारों, जिसमें से एक का नाम ऋषिकेश पारले 21 साल, राहुल मिश्राम 23 साल, वैभव 24 साल और शांतनु 23 साल और नितिन नारायण कुंभारे, ऐसे इनके नाम बताए गए हैं। 5 की मौत हो गई, जान की बाजी हार गए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर कुछ इस तरीके से आ रही है। आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी भीम सेना के युवा लीडर, जिन पर अभी उत्तर प्रदेश में हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, जिसको लेकर वो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन खबरें आ रही है कि आजम खान, जो समाजवादी पार्टी के कदआवर नेता है और मुस्लिम कदआवर नेता है, जो योगी और बीजेपी की दुश्मनी का जबरदस्त शिकार हुए हैं, आजम खान खुद चंद्रशेखर की इयादत और उनका हालचाल पूछने के लिए वहां पर पहुंचे। नौजवान पर, लीडर पर हुए जानलेवा हमले को उन्होंने भी ये कहा कि योगी हुकूमत की ये फुल्ली नाकामी है। एक्चुअल में योगी इतना नाकाम सीएम है कि योगी सीएम होते हुए, या बीजेपी की वहां पर इतनी नाकाम हुकूमत है कि गुंडे कभी भी आते हैं और पुलिस वालों के सामने मारकर चले जाते हैं, जिसमें अतीक अहमद की ऐसी कई मिसालें हैं, जिसमें यह लगता है कि योगी पूरी तरीके से नाकाम और फेलिवर सीएम है। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, फीमा केस आप जानते होंगे। तो खैर, फीमा केस में अनिल अंबानी कि ईडी के सामने पेशी हुई, यानी अनिल अंबानी ईडी के सामने पेश हुए, हाजिर हुए। गैर मुल्की ज़र मबादला के कानून की खिलाफ वर्जी से मुंसलिक तहकीकात के सिलसिले में अनिल अंबानी का बयान रिकॉर्ड किया गया। अब लोग अनिल अंबानी के इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से अलग है, अपना अलग जैसा भी है वो कारोबार कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के गोद में नहीं है, जिसकी वजह से ईडी का सामना अनिल अंबानी को करना पड़ रहा है। और उधर मुकेश अंबानी है जो पूरी तरीके से ईडी और सीबीआई से महफूज हैं।